السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فصل نمبر 7 کے تحت مولانا محمد اویس نگرامی رحمہ اللہ جہاں بحث کرتے ہیں کہ راوی میں طعن اور نقد اور نقص کے سبب حدیثیں جو رد کی جاتی ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں، تو راوی میں اس کی عدالت میں طعن، نقص، جرح اور نقد کے سبب مردود حدیث، ضعیف حدیث کی جو قسم ہے اس میں سے ایک ہے، یعنی سبب جس وجہ سے راوی کی روایت ناقابل قبول ہوتی ہے۔ پہلی وجہ انہوں نے الکذب ذکر کی ہے، دوسری تہمت بالکذب او الکذب، تیسری ہے جہالت راوی، یعنی راوی کی عدالت میں نقص کے جو وجوہات ہوتے ہیں اس میں ایک ہے جہالت۔ جہالت کی تعریف کیا ہے؟ جہالت کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہاں پر یعنی ایسا راوی جس میں نہ تو کسی امام کی طرف سے تعدیل معروف ہے اور نہ ہی کسی امام کی طرف سے اس راوی کی کوئی معین جرح واقع ہے، یعنی سند کے اندر ایسا راوی ہے جس کے بارے میں نہ تو تعدیل ہے اور نہ ہی تجریح، اسی کو کہتے ہیں مجہول۔ اور اس میں 3 قسم کے راوی آتے ہیں: مبہم، جس راوی کا نام نہ لیا گیا ہو، جہالت عین، جس راوی سے ایک راوی صرف روایت کرے اور کسی نے اس کی توثیق نہ کی ہو، اور جہالت حال، جس کو مستور کہتے ہیں، جس سے 2 یا 2 سے زائد روایت کی ہوں اور کسی نے توثیق نہ کی۔ ہم پڑھتے ہیں مولانا محمد اویس نگرامی رحمہ اللہ نے اس کے تعلق سے کیا لکھا ہے۔ آپ کی باتیں بڑی گنجلک ہیں، لیکن جتنی قسمیں راوی کی مجہول یا مبہم ہونے کی ہیں سب انہوں نے ذکر کر دی، بس عبارت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں راوی کا حال معلوم نہ ہو کہ وہ معتبر ہے یا غیر معتبر، یہ گویا کہ جہالت راوی ہے۔ راوی کی حالت معلوم نہ ہو، حالت ہی نہیں نام بھی نہ معلوم ہو تو اس کو بھی اسی ضمن میں ذکر کیا جاتا ہے، اس کو ابہام الراوی کہتے ہیں۔ اور مبہم اس راوی کو کہتے ہیں من لم یسمى اسمہ، یعنی وہ راوی جس کا نام نہ لیا گیا۔ بعض علماء نے کہا ہوا من لم یصرح باسمہ فی الحدیث، وہ راوی حدیث کے اندر جس کے نام کی صراحت نہ ہو، اس کو مبہم کہتے ہیں۔ یہ بھی یہاں موجود ہے، یہ کیوں وہ ذکر کرتے ہیں تفسیر میں، کہتے ہیں اگر راوی کا نام ہی معلوم نہ ہو تو اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہے، اس کو مبہم کہتے ہیں۔ ہوا من لم یسمى اسمہ، وہ راوی جس کا نام نہ لیا گیا، کہتے ہیں ایسے راوی کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کا نام نہیں معلوم تو اس کی صفت بدرجہ اولا نہیں معلوم، اور راوی جس کی روایت قبول ہوتی ہے وہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب اس راوی کی عدالت اور اس کا ضبط ہمیں اور آپ کو معلوم ہو۔ تو جس راوی کا نام ہی مبہم ہے تو پھر ہم اس کی صفت کیسے جان سکتے ہیں؟ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ قابل قبول نہیں ہے، یہ مبہم ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اور اگر راوی کا نام تو معلوم ہے مگر اس کا نام لے کر کے ایک ہی روایت کی گئی ہے، یہاں عبارت میں غلطی ہے،
اور اس کا نام لے کر ایک ہی روایت کی گئی ہے. بھائی ایک ہی روایت کی گئی ہے لیکن روایت کرنے والے کئی ایک ہیں. یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے روایت ایک ہی ہے لیکن اسے لینے والے دسیوں ہیں. یہ مطلب نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ اور اگر راوی کا نام تو معلوم ہے مگر اس کا نام لے کر کے ایک ہی نے روایت کی، اس کا نام لے کر ایک ہی راوی نے روایت کی، یہ معنی ہے. لہذا عبارت کو صحیح کر لیں. یہ مطبعی غلطی ہے یا رحمہ اللہ کے تعبیر میں فرق ہے. کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی روایت کی گئی ہے تو روایت ایک ہی کی گئی ہے لیکن کئی لوگ روایت کر سکتے ہیں تو یہ چیز مطابق نہیں ہوگی. یہاں جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ دراصل اسے مجہول العین کہتے ہیں. ہوا من لم یروی عنہ الا واحد ولم یوثق، وہ راوی ہے جس سے صرف ایک نے روایت کی ہو اور اس کی کسی نے توثیق نہ کی. یہ ہے مجہول العین اور وہی وہ کہنا چاہتے ہیں. تو اس کو کیسے کہا جائے گا کہ اور اگر راوی کا نام تو معلوم ہے مگر اس کا نام لے کر کے ایک ہی نے روایت کی ہے، صرف ایک شخص یعنی ایک تلمیذ نے اسے لی، تو وہ روایت بھی قابل اعتماد نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں مجہول العین. من لم یروی عنہ غیر واحد ولم یوثق، وہ شخص جس سے ایک کے علاوہ کسی نے روایت نہ کی ہو ساتھ ساتھ اس کی کسی نے توثیق بھی نہ کی، یہ مجہول العین ہے. اس کی بھی روایت قابل قبول نہیں ہے. اس کے آگے لکھتے ہیں ہاں البتہ اگر کسی نقاد نے اس کو معتبر بتلایا ہے، یعنی اسے روایت کرنے والا گرچہ ایک ہی ہے لیکن کوئی ائمہ جرح و تعدیل میں سے کسی نقاد نے اس کی توثیق کر دی، معتبر بتلا دیا، تو روایت قابل قبول ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک نے توثیق کر دی اور شرط یہ ہے کہ وہ ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہو. جرح و تعدیل کی شرطیں اس شخص کے اندر پائی جا رہی ہوں اور اگر وہ تعدیل کرتا ہے توثیق کرتا ہے تو وہ روایت قابل قبول اس کی ہو جائے گی گرچہ اسے روایت کرنے والا ایک ہی شخص ہے. آگے دیکھتے اور اگر اس کا نام لے کر ایک سے زائد نے روایت کی ہے، بات یہاں صحیح ہے، ایک سے زائد نے روایت کی ہے. یہی بات وہاں کہی جانی تھی کہ جس کا نام لے کر ایک ہی نے روایت کی ہو، اور یہاں بات کہی جا رہی ہے اور اگر اس کا نام لے کر ایک سے زائد نے روایت کی ہے مگر کسی نے اس کی توثیق نہیں کی تو یہ بھی روایت قابل قبول نہیں ہے. ایسے شخص بھی روایت قابل قبول نہیں. اس کو مستور کہتے ہیں، مجہول الحال کہتے ہیں. ہوا من روا عنہ اثنان فاکثر ولم یوثق، وہ راوی ہے جس سے دو یا دو سے زائد لوگوں نے روایت کی ہو اور اس کی توثیق نہ کی گئی. کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ تو جمہور کے نزدیک جب تک اس کا ثقہ ہونا معلوم نہ ہو جائے تو اس کی حدیث مقبول نہ ہوگی. تو یہ ہے مجہول الحال. اس کی بھی روایت قابل قبول نہیں ہوگی اور مجہول الحال کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ جبکہ اس سے دو یا دو سے زائد روایت کرتے ہیں، کیونکہ توثیق کسی نے نہیں کی ہے. یہاں ایک نقطے کی بات میں بتلاؤں کہ جب اس سے دو یا دو سے زیادہ لوگ روایت کر رہے ہیں تو پھر کیوں اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے؟ کیونکہ دو سے زیادہ لوگوں کی روایت کسی راوی سے اس کی تعریف اور اس کی تشہیر کا فائدہ تو یہ چیز دے سکتی ہے پر اس کے توثیق کا فائدہ نہیں دے سکتی ہے. یعنی شہرت کوئی اور چیز ہے اور توثیق کوئی اور چیز ہے. لہذا یوں ہی راوی کا نام معروف ہو جائے تو اس سے اس کی روایت کو تقویت نہیں ملے گی. ہاں حدیث کے لینے دینے میں امامت یعنی امام تسلیم کر لیا گیا، امام شافعی، امام مالک جیسا آدمی حدیث کے اندر ہو گیا، تب پھر ایسے لوگوں کو استفادہ حاصل ہو گیا، یعنی ان کو امامت کی شہرت مل گئی. اب ان کو کسی توثیق کی ضرورت ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ توثیق کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ راوی کو حید جہالہ سے نکال کر کے شہرت ملایا جائے، اور ان کو یہ چیز بذات خود حاصل ہو گئی. تو جہالت راوی کی وجہ سے
حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ مبہم ہو، چاہے وہ مجہول العین ہو، چاہے وہ مجہول الحال ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔